جنرل عبدالقیوم صاحب، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہو گیا سعودی عربیہ اور پاکستان کا، جس کی وجہ سے یہاں پہ پرابلمس کھڑی ہوئی ہیں. جو ہاسٹائل کنٹریز ہیں ان کو اس وقت جو سچویشن فیس کرنی پڑ رہی ہے اس ایگریمنٹ کے بعد، اسپیشلی ان کی نظروں میں ہم لوگ کھٹکنا شروع ہو گئے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ان دا ڈیز ٹو کم کوئی ہمیں کسی قسم کی کوئی ہیٹ تو نہیں فیس کرنی پڑے گی؟ دیکھیں، اس کی ہمیں تھوڑی بیک گراؤنڈ کی بھی سمجھ آنی چاہیے. ہیٹ تو ہر سٹیپ جو آپ لیتے ہیں جی اس کے اوپر آپ کے دشمن تو خوش نہیں ہوتے. اور جو لوگ اپنی اپنی جگہ بنا رہے ہیں جیو پولیٹیکل ایرینا کے اندر، وہ یہ دیکھتے ہیں آپ کے کوئی دوست ہیں، کچھ دشمن بھی ہیں، تو وہ کریٹ تو پرابلمس تو کریں گے. لیکن رانا صاحب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ 19ویں صدی کی ابتدا میں جان میکندر ایک جغرافیہ دان تھا برٹش کا، اس نے کہا تھا کہ اینی باڈی ہو کنٹرولز ایفرو یوریشین ہارٹ لینڈ ول کنٹرول دی ورلڈ. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ابھی جو گلوبل فائنانشیل سینٹر آف گریوٹی ہے وہ ویسٹ سے ایسٹ کو موو کر رہا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 21ویں صدی جو ہے یہ ایک چائنیز اور یہ ایسٹرن صدی ہوگی، اور امریکہ کا زوال شروع ہو رہا ہے اور یہ وہ. لیکن نہ ابھی ٹوٹلی امریکہ کا زوال ہوا ہے، نہ یونیپولر ورلڈ افیکٹو ہے اور نہ ملٹی پولر ورلڈ افیکٹو ہے. تو ہم ٹرانزیشن میں ہیں، اور اس ٹرانزیشن میں بہت سا ٹرمائل ہے، اور اس ٹرمائل کے اندر کسی کو کوئی پتہ نہیں. مثلا امریکہ نے ٹریڈ وار کا شروع کیا ہوا ہے، ٹرمپ کے آنے سے اور ڈی اسٹیبلائزیشن ہے، نہ نیٹو خوش ہے، نہ یورو خوش ہے، نہ ادھر ہر طرف. نمبر 2 رشین یوکرین کی وار ہو رہی ہے. نمبر 3 اسرائیل نے اپنا تانا بانا ملایا ہوا ہے یمن کے اوپر. آپ دیکھیں کہ آپ لیبنان، سیریا، نیم اٹ، اور پھر الٹیمیٹلی آپ قطر اور دوحہ کے اوپر آ گیا. ساتھ ہی جو ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے باقی دنیا کے لیے وہ چائنیز رائز ہے. وہ سو انپریسیڈنٹڈ ہے کہ یہ مطلب ڈیکیڈز اہیڈ، بلکہ اتنا آگے چلا گیا دنیا کے ساتھ. ان حالات کے اندر کنٹریز اپنے سروائیول کے لیے الائنسز کی طرف، اسپیشلی جب امریکہ جو کہ کسٹوڈین تھا مڈل ایسٹ کا، اور سعودی عربیہ اس میں سب سے بڑا ملک ہے، تو جب دوحہ پہ اٹیک ہو گیا تو سب کو پتہ لگا کہ یہ تو سارے ملے ہوئے ہیں تو ہمارا، تو پھر الائنسز کی بات ہو رہی. تو میرے خیال میں اس بیک گراؤنڈ کے اندر ابھی پاکستان اور سعودی عربیہ یہ دونوں کے انٹرسٹ کو انسائٹ کرتے ہیں. دیٹ از وائی یہ اکٹھ ہوا. تو اس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے. ہمارا جو سعودی عربیہ کے ساتھ تعلق ہے یہ 1967 فیلڈ مارشل ایوب خان کے ٹائم سے ہے، اور اس کے بعد 1979 میں جب اٹیک ہوا خانہ کعبہ کے اوپر، اور اس میں ہماری کمانڈوز گئی اور واقع تو 64 ٹیررسٹ کو وہاں مار دیا. پھر 80s کے اندر ہمارا ہوا. 80s میں اس میں بھی تھا کانٹیجنٹ میں، جو ساؤتھ میں تھا، نارتھ میں بھی تھا. تو ہمارا ایک دور ایک رشتہ ہے، اور اس کے اوپر ہم ان کی مدد کو آتے ہیں، وہ ہماری مدد کو آتے ہیں. 65 وار، 71 وار، کشمیر کے اوپر، ارتھ کویک کے اوپر، آپ کے اوپر سیلابوں میں سعودی عربیہ آپ کے ساتھ رہا. تو یہ کوئی ایسی اس لحاظ سے، لیکن جو لوگ پریشان ہیں اسپیشلی انڈیا، ان کو تو سانپ سونگا ہوا ہے، کوئی خبر ان کے لیے اچھی نہیں آتی. اور وہ اس لیے کہ ان کی بونی ہے لیڈرشپ، اور وہ ان کی سوچ محدود ہے اپنے ڈومیسٹک الیکشنز کے کھاتے میں. ابھی بہار کے الیکشن ہونے ہیں نومبر میں، اور وہ ہر صورت میں جیتنا چاہتے ہیں. تو ہرزہ سرائی یہ ہو جائے گا، ادھر چلا جائے گا، ادھر چلا جائے گا. تو نتھنگ ٹو وری، بٹ اللہ کے کرم سے یہ بہت اچھا سٹیپ ہے. اس کا کریڈٹ پاکستان گورنمنٹ کو ہے، پاکستان آرم فورسز کی لیڈرشپ کو ہے، فیلڈ مارشل آصف منیر کو ہے. اور یہ پاکستان کے لیے نہیں، پوری مسلم امہ کے لیے بیٹر ہے. یہ دو کنٹریز کا مل جانا OIC کی ایک سالڈ بیس کو ہم نے رکھ دیا ہے. اس کے بعد اگر اور کنٹریز اپنے مفادات کے لیے ملنا چاہتی ہیں تو یس، وائی ناٹ. اس وقت مسلم دنیا میں 5-6 ملک بہت امپارٹنٹ ہیں ملیٹریلی. اس میں نمبر 1 ٹرکی ہے، جو گلوبل ریٹنگ میں 8ویں نمبر پہ ہے 145 ملکوں میں. نمبر 2 پاکستان ہے، وہ 12ویں نمبر پہ ہے. نمبر 3 انڈونیشیا ہے، وہ 13ویں نمبر پہ ہے. ان کے پاس رافیل جہاز ہیں 42 22 اور وہ لے رہے ہیں. اسی طرح ایجپٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایران ہے. ان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے، اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو ڈیفنس بجٹ رشیا سے زیادہ ہے. یہ تیسری بڑی طاقت بین الاقوامی بن جاتی ہے. تو اگر آپ نے اپنے سروائیول کے لیے، آپ کے کوئی اوفینسو ڈیزائنز نہیں ہیں، تو اگر اس طرح کر کے آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو آئی تھنک اٹ از گڈ فار دی مسلم امہ. لیکن جن صاحب ایک اور بھی ریالٹی ہے نا، ادر ریالٹی از، یہ تو چیزیں شیپ اپ ہو سکتی ہیں جس کی آپ انڈیکیشن دے رہے ہیں، بٹ ادر ریالٹی از
کہ ہم نے دیکھا ہے کہ OIC جو ہے دیٹس اے ٹوتھ لیس آرگنائزیشن رائٹ, اور اس میں کئی مسلم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہوا ہے, اینڈ دیر آر سرٹن مسلم اسٹیٹس جنہوں نے نہیں کیا ہوا, ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں اگر یہ پیلسٹائن کا, غزہ کی پٹی کا یہ سارا ایشو نہ ہوتا کھڑا تو ابراہیم ایکارڈ جو تھا وہ کسی حد تک کئی مسلم ممالک میں امپلیمنٹ ہو چکا ہوتا, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ نہیں ہوا. چلے اس میں ڈیلے آ گیا, جو بھی اس کو کہہ لیں اس کے ریزنز ہیں. اس کے بعد قطر پہ اسٹرائک ہو گئی, وہ بھی ایک ریزن بن گیا. سو الٹیمیٹلی ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا رہا. تو ڈیزائر یہ بھی تھی نا امریکہ کی کہ جناب ابراہیم ایکارڈ شوڈ بی امپلیمنٹڈ رائٹ. وہ فزل آؤٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, نمبر 1. نمبر 2, ایون اگر وہاں پہ 2 اسٹیٹ سولوشن آ بھی جاتا ہے, اگر 2 اسٹیٹ سولوشن نکل آتا ہے یا اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے یا اس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے فار دیٹ میٹر, جو بات ہو رہی ہے, چل رہی ہے کہ جناب پیلسٹائن کے ایشو پہ, غزہ کی پٹی پہ, یہ ساری چیزیں اگر 2 اسٹیٹ سولوشن آ جائے تو پھر دوبارہ سے شاید ابراہیم ایکارڈ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے ان اسٹیٹس میں, اسپیشلی ان دا مڈل ایسٹ. وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر 2 اسٹیٹ سولوشن نکل آتا ہے, تب نہیں آتا تب بھی بتائیے. سیکنڈلی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں کئی ممالک ایسے ہیں, ٹھیک ہے, ملٹریلی ڈپینڈ کرتے ہیں امریکہ پہ, کیونکہ امریکہ از اے سول سپر پاور, دیٹ از دا ریئلٹی. سو اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ملٹریلی. اگر وہ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کئی عرصوں سے, کئی دہائیوں سے ڈپینڈ کر رہے ہیں اس پہ, ٹھیک ہے. سو وہ گریجولی اس کو آپ فزل آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, یا امیڈیٹلی وہ فزل آؤٹ ہو جائے گی, ان پہ جو کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ امریکہ پہ یا ملٹری ہارڈ ویئر پہ کاؤنٹ کر رہے ہیں, یا ہاؤ ول اٹ ورک؟ جی دیکھو, جو تو ابراہیم ایکارڈ کی بات ہے نا, یہ آئیڈیا تو برا نہیں ہے, چونکہ مسلمان تو بلیو کرتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس, جی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم کے اوپر بھی یہودیوں کو بھی, نصارہ کو بھی, سب کو اکٹھا کیا. جی, لیکن یہ جو یہودی ہیں نا, ان کا سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے ان کو مارا, جس پہ ہم تو معترض ہوتے ہیں کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ انسانوں کے اس طرح گیس چیمبر میں مارا جائے. لیکن ہٹلر نے یہ کہا تھا کہ کچھ میں نے چھوڑ دیے ہیں, اور میں نے چھوڑے اس لیے ہیں تاکہ بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ ان کو مارنا کیوں ضروری تھا. یہودیوں پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے. آپ کا 2 اسٹیٹ سولوشن بھی ہو جائے, وہ بھی ہو جائے, آپ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ کے اوپر آپ اگر آگے چلیں بھی تو جو ان کے ایکسپینشنسٹ کے ڈیزائنز ہیں اسرائیل کے, وہ نقشہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا جو کہ امریکہ سے ایشو ہوا, اس میں مدینہ پاک بھی اس کے اندر شامل ہے, جہاں تک چاہے اس نے اسرائیل نے اپنی حد لگائی ہوئی ہے. تو اس لیے میرا تو خیال نہیں ہے کہ ابراہیم ایکارڈ اس طرح اسرائیل جیسے ملک کو اس میں شامل کر کے یہ شامل ہو سکتا ہے, بیکاز وہ ان ریلائبل ہے, اور وہ ایبسولوٹلی امریکہ کی اس کے اوپر, اور میں نے اگلے دن بھی کہا کہ اسرائیل امریکہ کی 51 اسٹیٹ ہے, اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے مطابق. دوسرا بات آپ نے کہی ریلائبلٹی. دیکھیں, امریکہ نے گارنٹی دی ہوئی تھی سعودی عربیہ کو بھی, قطر کو بھی دی ہوئی تھی, جو ساری ریاستیں ہیں ان کو بے تحاشا اپنا ویپن بیچا ہوا ہے, اور ان کی انڈسٹری نہیں لگنی دی. سعودی عربیہ کے اندر کوئی ڈیفنس پروڈکشن کی انڈسٹری نہیں ہے, ٹھیک, اسٹیٹ آف دی آرٹ, F-15, F-16, یورو فائٹر, جو نیم اٹ اینڈ دے گے, نو, تاکہ وہ سیلف ریلائنس نہ ہو. پاکستان کے پاس اللہ کے کرم سے جب پاکستان بنا تھا تو ٹوٹل 19 ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹریز تھی, ساری سینٹرل انڈیا اور ایسٹرن انڈیا میں تھی, ایک بھی پاکستان میں نہیں تھی. آج پاکستان خدا کے کرم سے JF-17 تھنڈر, الخالد ٹینک, اپنی گنیں, توپیں, ان کا ایمونیشن بنا رہے, ان کو انہوں نے نہیں ہونے دیا. تو یہ ڈیپینڈنٹ ان پہ رہے, گڈ انف. لیکن ابھی جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے دوا پہ, جہاں کے امریکن کے 13,000 ٹروپس ان کی بیس پہ بیٹھے ہیں, تو یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا.